عظمیٰ بخاری کی، جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں بات کروں گی، اور بات کروں گی میں نعیمہ بھٹ کے حوالے سے۔ انہوں نے جو ہے اپنے ساتھی اداکاروں کی جو ہے پول کھول دی ہے، اور ساتھ ساتھ ماضی کی ایک ایکٹریس ہوتی تھی لیلا، انہوں نے کراچی انڈسٹری کے لوگوں کے بارے میں کچھ کہا ہے، اور وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں عظمیٰ بخاری کی کے حوالے سے۔ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور بہت لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری جو ہیں، انہوں نے بیسکلی ابھی ایک ویڈیو بنائی، اور اس میں انہوں نے مذمت کی دیدار کی ویڈیو کے حوالے سے۔ اب دیدار کی ویڈیو کیا تھی، سب کو پتہ ہے کہ دیدار جو ہے، انہوں نے آج سے کوئی 10-15 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے ریشم کے بارے میں کہا کہ ریشم کی اصلیت کیا ہے، اور جو ریشم کے دوست ہیں وہ بچ کے رہیں ہیں، بیکاز ریشم جو ہے وہ گھر برباد کرتی ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اس کے بعد ریشم نے ایک گاڑی کے اندر جو ہے ان کا شو تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ عورت میرے بارے میں باتیں کر رہی ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کی بہن کے حوالے سے جانتے ہیں۔ خیر، یہ بدتمیزی اور بکواسیات چل رہی تھی ان دونوں کے بیچ میں۔ پھر جو ہے دیدار نے ایک گھٹیا ترین حرکت کی، اور ایک ویڈیو بنائی ٹک ٹاک، اور اس میں انہوں نے ریما کہہ رہی ہوں، ریما کہاں سے آ گئی، ریشم کی کریکٹر اسیسنیشن کی، اور وہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ سب کریں، کریکٹر اسیسنیشن نہ کریں کسی بھی عورت کی، اور ایک عورت دوسری عورت کی کرے اچھا نہیں لگتا۔ ہاں، اگر کوئی واقعی بہت زیادہ خراب ہے تب سمجھ آتا ہے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، تنقید کریں برائے اصلاح، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا یار۔ لیکن آپ اسٹیج ایکٹریس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیدار جیسی عورت سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ سو اب یہ جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس پہ جو ہے بڑا لوگوں نے اعتراض کیا، اور پھر عظمیٰ بخاری نے ویڈیو بنائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ بھی تھا، یہ جو ویڈیو بنائی دیدار نے، تو یہ ہائیلی آبجیکشنیبل ہے، یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، اور بلو دا بیلٹ انہوں نے حرکت کی، باتیں کی، اور اختلاف اپنی جگہ، لیکن اتنی گری ہوئی گفتگو کرنا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کرٹیسائز ضرور کریں، آپ لیکن کریکٹر اسیسنیشن نہ کریں، ذاتیات کے حوالے سے بات نہ کریں۔ آپ اگر کسی کے اسکلز نہیں سمجھ آتے یا کوئی اور بات ہے تو اس پہ ذرا کامنٹ کر سکتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کسی کے کریکٹر کو لے کے اس قسم کی گھٹیا ویڈیو بنانا اور ایسی بات کرنا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ریشم جو ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ چیریٹی کے حوالے سے کتنا کام کرتی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو لنگر کر رہی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جی دکھاوا کر رہی ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں یار دکھاوا بھی کر رہی ہیں تو وہ کام اتنا اچھا کر رہی ہیں، غریبوں کو تو کھانا دے رہی ہیں نا، کھلا رہی ہیں نا، تو دکھاوا ہی صحیح، لیکن دکھاوا نہیں ہے یار، کوئی بھی دکھاوے کے لیے کیوں اتنی ایفرٹ کرے گا۔ سو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا سیلاب آیا تھا تو انہوں نے اتنی ایفرٹ کی، ہاسپٹلس کے اندر تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو جو بھی ایفرٹس ہے ریشم کی اس کو سراہا عظمیٰ بخاری صاحبہ نے، اور یہی کہا کہ ایک عورت کو دوسری عورت پہ اس طرح سے کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا، یہ ڈنڈا دیتی رہی ہیں اسٹیج جو آرٹسٹ ہیں ان کو، کہ اس قسم کی نازیبا الفاظ جو ہے مت استعمال کیا کرو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ اسٹیج بند کیوں نہیں کرتے، اس کو تھوڑا ڈیسنٹ کیوں نہیں کر دیتے۔ خیر، اس پہ اب ہم کیا ہی بات کریں، لیکن ریشم کے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کی، یہ جو ہمارے پنجاب کے آرٹسٹ ہیں لاہور کے، ان کی آپس میں جو ہے مستقل کچھ نہ کچھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عمر عادل جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، شو کرتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ بھی کسی نہ کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے ارائیوں کو کہہ دیا تھا، لاہور میں رہتے ہوئے ارائیوں سے پنگا، اور بس پھر آپ کو پتہ ہے بڑی اسٹرانگ ارائیوں کی وہاں پہ برادری سسٹم ہے، انہوں نے پھر جو ہے ان کو اٹھوا لیا، اور پھر ان کو پڑے چھتر، ان کو چھتر پڑے تو پھر انہوں نے معذرت بھی کی، تو ایسا کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر عمر عادل ہیں، جب وہ بول رہے ہوتے ہیں نا تو بریک نہیں لگتی، اور وہ پھر بہت زیادہ کچھ بول دیتے ہیں۔ اچھا، بائی دا وے بھی پتہ نہیں کون ایک ٹک ٹاکر ہے، اس نے انٹرویو میں ڈاکٹر عمر عادل کے حوالے سے کہا کہ بھائی، وہ بھی بڑا وائرل ہوا ہے کہ جی ڈاکٹر عمر عادل جو ہے نا مجھے خواجہ سرا لگتے ہیں۔ اچھا، وہ تھوڑے سسی ہیں بیچارے، خواجہ سرا تو نہیں ہو سکتے، لیکن وہ تھوڑے سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی گے ہیں، اور عورتوں والا ان کے اندر نزاکت ہے، سو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ڈاکٹر عمر عادل جو ہے مستقل خبروں میں رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کی لڑائی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔ ریشم کے ساتھ ان کا ہوا تھا تو ریشم کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بڈھی، تو یہ تو وہ، بہت ہی گندے الفاظ ریشم کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اور ریشم نے بھی ان کو بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں خسرا کہا تھا۔ سو یہ سارا کچھ ان کے بیچ میں چل رہا تھا، لیکن اب جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ دونوں کھڑے ہیں، اور ڈاکٹر عمر عادل کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ریشم کا باپ بن کے
रहना चाहिए था और ये मेरी बच्चियों की तरह है और मैं जो है इससे माफ़ी माँगता हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी दिल आज़ारी हुई और आप कैसे अपनी बच्ची की दिल आज़ारी कर सकते हैं और अल्लाह ताला ने ये एहसास जो है मेरे दिल में डाल दिया है। तो मैं बेसिकली रेशम से माफ़ी माँग रहा हूँ और उसके बाद रेशम ने कहा कि नहीं मेरा दिल तो बहुत दुखा था, लेकिन मैं अल्लाह के लिए आपको माफ़ कर रही हूँ और अल्लाह के लिए माफ़ करना जो है अल्लाह को बहुत पसंद है। तो बस ये बातें हुई और फिर कहा कि सुलह उसी वक़्त होगी जब आप मेरे साथ जो है लंगर तक़सीम करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल को कहा और उन्होंने कहा कि मैं इसमें हिस्सा भी लूँगा। तो भई अच्छी बात है कि इनके बीच में जो है सुलह हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यार ये आपके साथ कोई इतना बुरा भला इतना बुरा करे, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करे और उसके बाद फिर आप ठीक है आप उसको माफ़ कर दो, लेकिन उसके साथ जो है आपको ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो ड्रामा है ना, ये नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है, इनके बीच में ये चलता ही रहेगा। रेशम का कहना था कि इतने पुराने मेरे दोस्त हैं और ये है वो है, तो भई आप लोग इतने पुराने दोस्त थे तो थोड़ा तो लिहाज़ करते ना। नहीं किया लिहाज़, एक उनके बीच में वो वॉर जो है वो चल ही रही थी। चलो अच्छी बात है यार, मैं कहती हूँ सुलह हो जानी चाहिए क्योंकि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी है और जो लोग इसमें होते हैं ना जो विक्टिम होता है वो तो बेचारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। आप सोचिए ना हमारे साथ अगर इस तरह से हो कोई बैठ के हमें गालियाँ दे दे, तो हम पे क्या बीतेगी? और इतने गंदे अल्फाज़ आपके खिलाफ़ अगर इस्तेमाल करे तो रेशम के तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं लोग, क्या मसला क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खैर ये मसला जो है हल हो चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आइंदा दोबारा इस तरह की कोई चीज़ ना हो। रेशम बड़ी आजकल जो है ना चर्चे में, आए दिन कोई ना कोई खबर आ रही होती है। अब हम बात कर लेते हैं नईमा भट्ट की। नईमा भट्ट जो है मेरे पास तुम हो ड्रामा से वो मशहूर हुईं। उससे पहले भी वो काम कर रही थीं, लेकिन कोई उनको जानता नहीं था। बाल उनके बहुत लंबे हैं, बड़े खूबसूरत बाल हैं, वो भी उनकी वजह शोहरत है, लोगों को बड़े पसंद है। उनका जो प्रोजेक्ट था मेरे पास तुम हो, उसमें उन्होंने जो काम किया उसके हवाले से रिसेंटली उन्होंने एक बात की। वो बाहर सेटल्ड है, न्यूयॉर्क होती हैं और उनका ये कहना था कि जब ड्रामा हिट हुआ, मेरा कैरेक्टर लोगों को पसंद आया तो मुझे इवेंट्स में बुलाना शुरू कर दिया, मीट एंड ग्रीट पे बुलाना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जो को एक्टर्स हैं, अब उनका रवैया मेरे साथ बदल गया। किसी भी तरह से वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे और मैंने लोगों के रवैये बदलते देखे। कैमरे के सामने वो कुछ होते थे और जैसे ही कैमरा बंद होता था तो उनके रवैये बदल जाते थे। और उस दौरान जब शूट चल रही थी तो मैंने किसी अपने को खोया और वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइज़िंग था, बहुत पेनफुल था और बल्कि उन्होंने कहा कि मोस्ट ट्रॉमेटाइज़िंग एक्सपीरियंस था उनका। और उस दौरान वो फ्यूनरल वगैरह के लिए न्यूयॉर्क गईं, अमेरिका गईं, तो उसके बाद वो सब कुछ करके वापस आईं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में भी अपने जो साथी अदाकार थे उनका रवैया देख के उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनको ये फ़ील हुआ कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है और अबैंडन कर दिया गया है। तो उसके साथ-साथ उन्होंने पहले भी बताया था कि किस तरह से जब इसकी प्रमोशन हो रही तो इनको जो है स्टेज पे नहीं बुलाया गया एक मौके पर और इस तरह से इनके साथ मुस्तकिल होता रहा। तो नईमा भट्ट जो है अपनी बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से खबरों में बहुत ज़्यादा रहती हैं। ड्रेसिंग उनकी किसी भी तरह से ठीक नहीं है और उनकी वाहियात ड्रेसिंग को हम जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन वो अच्छा काम कर रही हैं। बुल्ला में उनका जो गेटअप था वो बड़ा बड़ा वायरल हुआ। और बुल्ला में उन्होंने कैसी एक्टिंग की आई हैव नो आइडिया बिकॉज़ मैंने नहीं देखी और ना ही मैं देखूँगी। तो बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल नाइमा भट्ट जो हैं उन्होंने ये शिकायत की और ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसको छुपाया नहीं जा सकता। मैंने जितना भी काम किया मेरा मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन इसी वजह से मैंने उसको अपना करियर नहीं बनाया। मैं कुछ ना कुछ साथ कर रही थी, मैं स्टॉक कर रही थी, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते थे, मेरी होस्टिंग चल रही थी और काफ़ी चीज़ों में मेरा गाड़ियों का काम भी मैं करती थी ऑन एंड ऑफ, तो मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी। मेरा घर शूट पे जाता था सिर्फ़ एक्टिंग पे और जब मैं डिपेंडेंट हुई मैं बड़ी पछताई। क्योंकि इतने अजीब से लोग हैं मेजॉरिटी आपके सामने कुछ हैं, आपके पीछे से कुछ हैं, आप इनके साथ घूमें-फिरें, पार्टीज़ करें, बना के रखें, चापलूसियाँ करें, इनकी टीसी करें तो ये खुश हैं। अदरवाइज़ ये खुश नहीं है। ये दूसरे आर्टिस्ट को कामयाब नहीं देख सकते। ये आपस में बड़े दोस्त बने फिरते हैं। बड़े शो करेंगे आपको कि आपसे अच्छा तो इनका कोई दोस्त ही नहीं है और आप बहुत मुख़लिस हैं इनके साथ, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। ये कभी भी आपके दोस्त नहीं होते। मैंने नहीं देखा कि शोबिज़ में बहुत कम दोस्ती हैं, जैसे फैसल कुरैशी, एजाज़ असलम की मैं देखती हूँ, पुरानी दोस्ती है और शायद ही इक्का-दुक्का कोई इस तरह का होगा जिसको कह सकते हैं कि हाँ यार, ट्रू फ्रेंड्स हैं।
لیکن میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، زیادہ تر دوستیاں جو ہے نا 99.9% وہ مطلب کی ہی ہیں، ڈائریکٹر سے بنا کے رکھنی۔ میں نے سیٹ پہ دیکھا ہے ایسی فارغ ترین ایکٹر جس کو کوئی کاسٹ ہی نہ کرے، جی وہ آ رہی ہیں، اور پھر سمجھ آیا کہ جی ان کو کاسٹ کیوں کیا ہے کہ جی کبھی جوتے لے کر آ رہی ہیں ڈائریکٹر کے لیے، روز کھانے آ رہے ہیں، ڈنرز پہ مل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں کہ جی کام ملے گا، زیرو ٹیلنٹ۔ تو یہ بڑا کامن ہے، بہت کامن ہے شوبز میں۔ ہاں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت بہت نہیں کم ہیں اچھے لوگ، لیکن آٹے میں نمک کے برابر، لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں مطلب پرست، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ پروفیشنلزم تو آپ کہہ لیں کہ ہے ہی نہیں۔ میں نے آج تک اپنے کریئر میں کوئی پروفیشنل بندہ نہیں دیکھا۔ سچ یہ نہیں بولتے، زبان ان کی ایک نہیں ہے، آپ کا وقت ضائع کریں گے، آپ کی ڈیٹس لے کے وہ ضائع کر دیں گے، مطلب جو دل میں آتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو پروفیشنلزم تو بالکل نہیں ہے، اور واقعی سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا ڈبل فیسڈ، اس قسم کے ہیں شوبز کے لوگ۔ تو نعیمہ بٹ نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کو بات کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ سو یہ ایک حقیقت ہے، شوبز کی جو اصل صورت ہے نا وہ اتنی ہی اگلی ہے۔ اچھا شوبز کی بات ہو رہی ہے تو احمد علی بٹ کی پوڈ کاسٹ میں لیلا آئی، لیلا جو ایک فلم اسٹار تھی، پھر ان کا کریئر ختم ہی ہو گیا، اب وہ ایک پروجیکٹ کر رہی ہیں، خلیل الرحمان قمر کا میرے خیال سے ہے وہ پروجیکٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ سو لیلا جو ہیں اس ٹائم پہ بھی ان کی کانٹروورسیز وغیرہ چل رہی ہوتی تھی، کافی انہوں نے گیپ لیا، غائب ہو گئیں، واپس آ گئی، ابھی پوڈ کاسٹ میں آئیں تو ایک طرح سے ان کا کم بیک ہے۔ تو انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کی کہ جی کراچی کے جو لوگ ہیں انڈسٹری کے، پہلے مجھے ایک دفعہ کاسٹ کیا، اور پھر کاسٹ کرنے کے بعد جو ہے ڈیٹ لے لی، اور جب میں ٹریول کر کے جانے والی تھی تو پھر مجھے کال آئی اور کہا کہ آپ کے نا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ اور کیا ایگزیکٹلی کیا ورڈس تھے میں بھول گئی ہوں، لیکن رویے کے حوالے سے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہے، بیکاز آپ کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ آپ سیٹ پہ آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو منع کر دیا، مطلب ڈیٹ لے کے پروجیکٹ انہوں نے سائن کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ تو لیلا نے یہ شیئر کیا اور یہ کہا کہ بھئی کراچی کے لوگ بالکل اکاموڈیٹنگ نہیں ہیں، اور جو لاہور کے آرٹسٹ ہیں اتنے اسٹیبلشڈ ان کو کام نہیں دیتے۔ میرا کی مثال دی کہ وہ جو اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں وہ خود پروڈکشن کر رہے ہیں۔ سو لیلا نے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ بہت زیادہ یہ تعصب ہے کہ جی لاہور تو کراچی، تو لاہور میں جب کام ہوتا تھا تو کراچی والوں کو بلا کے کام دیا جاتا تھا۔ تو اچھا میں یہاں پہ کیونکہ سچ بولتی ہوں، میں سچ بولتی ہوں، میں سچ بولوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جتنا بھی کام کیا، لاہور کے آرٹسٹ جو ہیں ان کو بہت کام دیتے ہیں۔ اتنی دنیا لاہور سے یہاں پہ شفٹ ہوئی ہے، اتنے اتنے آرٹسٹ ہیں جو پنجاب سے آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ گاؤں دیہات سے لڑکیاں آ کے یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو کراچی ہر کسی کو اکاموڈیٹ کرتا ہے کہ وہ شہر ہے جو لوگوں کو پالتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور لاہور میں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے دونوں شہر میرے ہیں، لاہور میں یہ ضرور ہو سکتا ہے انڈسٹری میں کہ کراچی والے کو کام نہ دیں، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، لیکن انڈسٹری کی بات ہو رہی ہے، شہر کی نہیں بات ہو رہی ہے، تو پلیز پرسنلی اس کو مت لیجیے گا، لیکن کراچی والے ایسا نہیں کرتے، یہ میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے۔ بلکہ بعض اوقات کراچی کے آرٹسٹ جو ہیں میں نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ یار دیکھو اپنے لوگوں کو کام نہیں دے رہے اور باہر والوں کو کام دے رہے ہیں۔ تو سب بڑے اکاموڈیٹنگ ہے، بڑی باہر سے جو آرٹسٹ آتے ہیں جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور اس طرح کی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ صبا قمر باہر کی ہیں، مائرہ خان بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کراچی کی ہیں، لاہور کی ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ کون کون ہے، اور بہت سارے نام ہیں، فواد خان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کراچی سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ ٹاپ کے ایکٹرز ہیں، اور ان کو سارا کام ہی کراچی سے ملا ہے۔ احسن خان ہے، اور بہت لمبی فہرست ہے یار، میں کس کس کا نام لوں۔ سو ایسا کہنا تھا لیلا کا۔ تو اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، کراچی والے تعصب نہیں کرتے۔ ہاں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کراچی والے بھی کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جو تعصب رکھتے ہوں گے اور ڈسکرمنیشن کرتے ہوں گے، بالکل ان کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا، لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی، سچ بتا رہی ہوں۔ اور بس یہی تھی اپڈیٹ، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوتی ہے، بائے بائے۔